میرا خیال ہے کہ ہم نے تقریباً سب نے ہی بیکٹیریا کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا. بیکٹیریا اور عام طور پر ہم اس کو ایک کوئی بری چیز، نیگیٹو چیز کہتے ہیں، اور کیونکہ بیکٹیریا کو ہم کہتے ہیں یہ جرمز ہیں، یہ جراثیم ہیں، اور بیکٹیریا کا اردو ترجمہ بھی جراثیم ہی کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ساری بری چیزوں کی وجہ بنتے ہیں، بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں. اور اگر ہم اس کی فہرست بنانا شروع کریں کہ جو کیا خرابیاں ہوتی ہیں بیکٹیریا کی وجہ سے، بیڈ تھنگس کی، بری چیزوں کی اگر ہم فہرست بنانا شروع کریں تو لائم ڈیزیز، ٹی بی، ٹیوبرکلوسس جس کو کہتے ہیں، اور لائم ڈیزیز یہ بھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور نہ جانے کتنی طرح کی بیماریاں اور خرابیاں جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں. ان کو عام طور پر انفیکشنز جو ہوتے ہیں وہ بھی بیکٹیریا کی وجہ سے اکثر اوقات ہوتے ہیں. وائرس کی وجہ سے بھی بہت سی بیماریاں، بہت سے انفیکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سارے جو انفیکشنز ہیں وہ بیکٹیریا کی وجہ سے. اور ایک انفیکشن دراصل کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے جسم میں گھس جائے اور آپ کے جسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تعداد بڑھائے اور آپ کو بیمار کر دے. تو بیکٹیریل انفیکشنز ایک بہت بڑی جماعت ہے، انفیکشنز کی بہت بڑی کلاس ہے، اور اس میں سارے کے سارے جو ہے یہ جو برے یا بیماری پھیلانے والے جو بیکٹیریا ہیں یہ سب ملوث ہوتے ہیں، اور ان کا علاج ہم کرتے ہیں اینٹی بیکٹیریل دواؤں سے. اور آپ نے اگر صابنوں کے اشتہارات وغیرہ میں دیکھا ہوگا تو عام طور پر صابن بنانے والے جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو صابن ہیں وہ اتنے بیکٹیریا کو ہلاک کر دیتے ہیں، اتنے خراب بیماریوں پھیلانے والے بیکٹیریا کو ہلاک کر دیتے ہیں. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ بیکٹیریا کا خیال آتے ہی ہمارے ذہن میں بری چیزوں کا یا بیماریوں کا خیال آتا ہے، لیکن بیکٹیریا اچھے بھی ہوتے ہیں. اور اس کا بہت تاریخی استعمال جو ہے وہ دہی بنانے میں ہے. جب ہم دہی میں جو لگن ڈالا جاتا ہے، تھوڑا سا گدلا سا دودھ جیسا پانی ہوتا ہے، اس کو یوگرٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں. تو دہی بنانے کے لیے جو لگن ڈالتے ہیں وہ بیکٹیریا یا بیکٹیریل کلچر ہوتا ہے. یہ میرے آنتوں میں، میرے پیٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور یہ میرے گٹس میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ مجھے جو میں کھاتا ہوں، کھانا جو غذا میں کھاتا ہوں اسے ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ خاصی حد تک ہم نے ایک متوازن منظر دیکھا کہ بیکٹیریا فائدہ مند بھی ہیں اور نقصان دہ بھی ہیں. اور میں یہاں پر کوئی سائڈ نہیں لینا چاہتا کہ بیکٹیریا اچھے ہیں یا برے ہیں، اور سائنس کی پلے لسٹ میں میرا یہ مقصد ہوتا بھی نہیں ہے کہ میں کسی بھی اچھے یا برے کی سائڈ لوں، ایک طرف کی وکالت کروں اور ایک طرف کی مخالفت کروں. لیکن بات ہو رہی ہے بیکٹیریا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیکٹیریا جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں. ہم نے دہی کی مثال لے لی، ٹی بی کی مثال لے لی. ٹی بی کے علاوہ جو ہمارے ہاں جو جسم پر، ہمارے دانتوں پر جو پلیک آ جاتا ہے، جو عجیب سے آ جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جلد پر ہمارے پمپلز، چھوٹے چھوٹے باریک داغ سے نمودار ہو جاتے ہیں دانے سے. اور اسی طریقے سے سب بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن بیکٹیریا جو ہمارے جسم میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں. اور آپ کو سن کر یہ شاید حیرت ہو کہ ہمارے جسم کے ہر ایک سیل، ہر ایک خلیے کے مقابلے میں ایک انسان میں اس میں 20 بیکٹیریا ہوتے ہیں ہر سیل کے مقابلے میں. اگر ایک سیل ہوگا تو اس کے مقابلے میں 20 بیکٹیریا ہوں گے. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بیکٹیریاز کو بہت زیادہ سیلز کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہونا چاہیے. اور اگر آپ ایسے سوچ رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ان کا جو ماس ہے، ان کی کمیت یا ان کا ویٹ جو ہے وہ سیلز، باڈی سیلز کے مقابلے میں، جسمانی خلیات کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے. اور جب اگر ہم بات کریں وزن کی یا کمیت کی تو یہ 10% کمیت ہمارے جسم کی بناتے ہیں. یعنی کہ اگر میں سلمان خان، میرا باڈی ویٹ جو ہے 150 پاؤنڈ ہے، تو 15 پاؤنڈ جو ہے اس میں بیکٹیریا کا ویٹ ہوگا. اور یہ میرے ساتھ ہی ہیں، ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ میرے اوپر سوار ہے. یوں کہیں کہ ہم ایک سمبایوسس والی کنڈیشن میں ہیں، یعنی کہ ہم جیو اور جینو دو کے اصول پر عمل کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت، جن سے 24 گھنٹے کا میرا ساتھ ہے، اور میرے پاس ہزاروں قسم کے بیکٹیریا میرے اس وقت بھی جسم کے اندر موجود ہیں. اور میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بالکل میں سطحی معلومات آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ بیکٹیریا کس طرح کی ایک بڑی کلاس کا نام ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے روزمرہ زندگی کے لیے بھی بیکٹیریا کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، ایک پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ انسانی جسم میں 10 سے 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں جو ہمارے باڈی سیلز ہوتے ہیں انسان میں. اب ہر ایک کے مقابلے میں 20 بیکٹیریا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جسم میں
200 ट्रिलियन से लेकर 2000 ट्रिलियन तक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं या हो सकते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं। यानी कि ये इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं, चाहे मैं कितना ही शावर ले लूँ, अपने आप को कितना ही साफ सुथरा कर लूँ, लेकिन ये जो बैक्टीरिया हैं ये मेरे साथ मौजूद रहेंगे और ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहेंगे। और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया दरअसल बहुत छोटे छोटे से एक सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि यकखलवी जानदार हैं, और इनकी भी अपनी बहुत कई तरह की इक़साम होती हैं। और अगर हम बात करें तो ये मतलब फंगस वगैरह की अगर हम बात करें तो उनके जो सेल्स होते हैं, ये हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं, इनको हम यूकेरियोट्स कहते हैं। यूकेरियोट्स या यूकेरिया कहा जाता है इनको मजमूई तौर पर। तो जितने भी एडवांस सेल्स हम इसको कहते हैं, उनके अंदर एक वाज़े तौर पर सेलुलर न्यूक्लियस होता है, यानी कि खलिए में एक मरकज़ा मौजूद होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। और जितना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमाटिन, क्रोमाटिड्स वगैरह सारा का सारा, वो इस न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन के साथ बंद होता है बाकायदा तौर पर। यानी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकेरियोट्स में या यूकेरिया में। और इसके बरक्स जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, और इनका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर बड़ा आज़ादाना घूम रहा था, ये जैसे ये मैंने बनाया, और ये बाज़ दफ़ा चक्कर खाया हुआ होता है, उसको न्यूक्लियोटिड भी कहा जाता है। ये जो चीज़ है इसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, सॉरी न्यूक्लियोइड मेरे मुंह से निकल गया। तो ये जो चीज़ है इसमें आप देख सकते हैं कि आपको अंदाजा होगा कि हम क्यों सुपीरियर हैं बैक्टीरिया के मुकाबले में, क्योंकि उनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। उस सब के बावजूद बैक्टीरिया जो है हमारे माहौल में, हमारे हर तरह के इकोसिस्टम में मौजूद है, और इनकी कई तरह की अक़साम मौजूद हैं। बैक्टीरिया जो हैं यूकेरिया के मुकाबले में बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कोई शहाब साकिब ज़मीन से टकरा जाए और बहुत बड़ी बर्बादी फैला दे तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि जो बचने वाले जानदार होंगे उनमें बड़ी तादाद यूकेरिया की नहीं होगी बल्कि बैक्टीरिया की होगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से अपने आप को बदलते हुए माहौल से साथ हम कर लेते हैं, और यूकेरिया में इस तरह की तब्दीलियाँ लाना और सब कुछ बहुत मुश्किल है। उसके अलावा इन माइटोकॉन्ड्रिया, यूकेरिया में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। बाकी जो सेलुलर मशीनरी होती है जो यूकेरिया में होती है वही बैक्टीरिया में भी होती है, अलबत्ता और इनमें वही प्रोटीन्स भी होते हैं बैक्टीरिया में। अलबत्ता एक छोटी सी दुम निकली हुई होती है अक्सर इस तरह के बैक्टीरिया की, जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं, और ये यहाँ पर एक ट्यूब जैसी बहुत बारीक बारीक रेशे निकले हुए थे जिनको पिली कहा जाता है, जो पीलस की का प्लूरल है, उसके जमा है। और ये जो चीज़ है इसी के ज़रिए ये अपना जो जेनेटिक कोड है या जेनेटिक वेरिएशन है अपनी आबादी में पैदा ज़्यादा लाने के काबिल होते हैं। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात जो मेन टॉपिक से हटकर थोड़ी सी है, और वो है आर्किया। ये भी बैक्टीरिया ही से की नस्ल से समझ लीजिए कि ताल्लुक़ रखते हैं। आर्किया, ये बैक्टीरिया, इनको आर्की बैक्टीरिया भी कहा जाता है, और ये भी दरअसल बैक्टीरिया ही की एक किस्म होते हैं, और इनमें भी वही सारी खुसूसियात होती हैं जो कि बैक्टीरिया में भी होती हैं। और ये हम ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया ही की एक किस्म है, और इनको आर्किया इस वजह से कहा जाता है कि ये शायद दुनिया के सबसे कदीम, सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में हम वाकिफ हैं। उसके बरक्स, यूकेरिया के बरक्स, जो दूसरे जो इनको जो बैक्टीरिया हैं इनको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, और प्रोकैरियोट्स का मतलब वाज़ेह है नो न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। यानी कि बैक्टीरिया या आर्किया की बात करें तो इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकेरिया में न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं, अपनी तादाद कैसे बढ़ाते हैं। तो ये माइटोसिस से मिलता जुलता अमल होता है, लेकिन ये माइटोसिस नहीं कहलाता, इसको बाइनरी फिशन कहा जाता है। बाइनरी फिशन, बाइनरी का मतलब दो, फिशन का मतलब होता है टूटना, यानी कि एक बैक्टीरिया तकसीम होकर दो बैक्टीरिया में तब्दील हो जाता है, यह है बाइनरी फिशन। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका न्यूक्लियोइड है, और ये यहाँ पर इसका दूसरा जो है, अब फिर वही जब ये तकसीम होने पे आएगा क्लीवेज बनेगी, दरार पड़ेगी, और फिर इसके
2 بیکٹیریا بن جائیں گے, ہر ایک کے اندر وہی جینیٹک مٹیریل جو ہے وہ موجود ہوگا جو کہ اوریجنل پہلے پیرنٹ بیکٹیریا میں تھا, اور یہ ڈاٹر بیکٹیریا جو ہیں یا ڈاٹر سیلز جو ہیں اس میں آ جائے گا, اور پھر جو ہے یہ دم فلیجلا بھی آ جائے گی, فلیجلم بھی آ جائے گا, اور بہت چھوٹے اسکیل پر یہ ہوتا ہے. اور لیکن یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فلیجلا جو ہے یہ بہت بہت چھوٹی ہے, اسے 10 نینو میٹر جتنی چوڑی تقریباً یہ ہوتی ہے, لیکن یہ اس میں موومنٹ ہوتی ہے اور یہ بیکٹیریا کو حرکت میں رکھتی ہے. اگرچہ بیکٹیریا کی حرکت بہت ہمارے مقابلے میں تو بہت کم ہوتی ہے, لیکن پھر بھی یہ مستقل حرکت کرتے رہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ نے پہلی ویڈیو جیسے آپ نے ایوولوشن پہ کی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ بیکٹیریا جو ہے ایوولوشن کی ایک بہترین مثال ہے, اور ہم ان اینٹی بایوٹکس استعمال کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کو مارنے کے لیے, اور پھر اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بھی ہم نے اس میں ڈسکس کی تھی پہلی ویڈیو میں. تو یہ ساری کی ساری جو ویریشن جینیٹک ویریشن جو ہیں ان بیکٹیریا میں آتی کہاں سے ہیں, یعنی کہ یہ جو میوٹیشن ہے ان میں کہاں سے آتی ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ بیکٹیریا بہت تیزی سے اپنی نقلیں بناتے ہیں, بہت تیزی سے ریپلیکیٹ ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو میوٹیشن اگر ایک مرتبہ اگر فرض کر لیجئے 10,000 میں سے کوئی ایک میوٹیشن ہو تو تھوڑی ہی دیر میں 10 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں بیکٹیریا ہو جائیں گے. تو آپ کے پاس 10,000 میوٹنٹ بیکٹیریا موجود ہوں گے, اور ان کو اپنی تعداد بڑھانے کے لیے کوئی زائگوٹ کی کسی ایمبریو کی ضرورت نہیں ہوتی, بڑے سادہ طریقے سے اپنی تعداد بڑھاتے ہیں, اس سے تقسیم در تقسیم ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کبھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ 2 بیکٹیریا میں بنا رہا ہوں, یہ ایک دوسرے کے اگر قریب آ جائیں تو یہ جو پائلس یا پلس کا جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا پیلس کا, یہ بعض دفعہ یہ جیسے باریک باریک ٹیوب ہوتی ہے ریشو کی طرف سے نکلی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اگر آپ اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں تو یہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور پھر اس ٹیوب کے راستے ان کا جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, یا یہ آپس میں ایک دوسرے کا جینیٹک مٹیریل ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ یہاں پر یہ جیسے یہ پلازمٹ ہے, یہ خاص طرح کا کسی اینٹی بایوٹک سے کا ریزسٹنس, اس کے خلاف ریزسٹنس اس میں ہے اس پلازمٹ میں. تو اب ایک کے پاس ہے ایک کے پاس نہیں ہے, تو یہ کیا کریں گے, یہ آپس میں ایک دوسرے جڑ کے, یہ فرض کر لیجیے آر پلازمٹ ہے, آر پلازمٹ ایک خاص طرح کا پلازمٹ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی بیکٹیریا کو اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ بناتا ہے. تو اب یہ پائلس کے ذریعے آر پلازمٹ جو ہے ایک بیکٹیریا سے اپنے آپ کو کاپی بنائے گا, اور کاپی بنانے کے بعد جو ایکسٹرا کاپی ہوگی اس پائلس کے ذریعے دوسرے بیکٹیریا میں بھیج دے گا, اور اس طرح دوسرا بیکٹیریا بھی جو ہے اس میں میوٹیشن یا جینیٹک ویریشن آ جائے گی. اسی طرح سے ٹرانسپوزونز پر میں بعد میں بات کروں گا, وہ ڈی این اے کے کچھ حصے ہوتے ہیں, کچھ فریگمنٹس ہوتے ہیں, اور جو ایک سے دوسرے میں سفر کرتے ہیں, منتقل ہوتے ہیں اور تبدیلیاں لاتے ہیں. بہرحال یہ سیکسول ریپروڈکشن بہرحال نہیں ہوتی, اے سیکسول ریپروڈکشن ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو بیکٹیریا ہیں ان میں ڈی این اے کا ادھر سے ایک سے دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہونے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے, اور بہت کم وقت میں یہ اپنی اسپیشیز بھی تبدیل کر سکتے ہیں, اور یہی چیز ہے ان کو بہت خطرناک بناتی ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے معاملے میں, کہ اینٹی بایوٹک ابھی آپ دے رہے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ اینٹی بایوٹک بالکل ناکارہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ان میں بڑا ویریشن یا تبدیلیاں متعارف کروانے کا ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے یہ پیلس یا پلی کا جو طریقہ ہے. اور اس جو عمل ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانجوگیشن, کہ دونوں کے دونوں یا آپس میں اپنا جینیٹک مٹیریل مل بانٹ کے ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں. اب اینٹی بایوٹکس کا بھی میں تھوڑا سا تذکرہ کر دوں یہاں پہ. اینٹی بایوٹکس جس کو انگلش میں اینٹائی بایوٹکس کہتے ہیں, آج کل کی انگلش میں, پہلے اینٹی بایوٹکس کہا جاتا تھا. یہ دراصل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں, کیمیکل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ بیکٹیریا کو قتل کرتے ہیں, ہلاک کرتے ہیں. یہ قدرتی طور پر بھی حاصل کی جاتے ہیں اور مصنوعی طور پر بھی بنائے جاتے ہیں, دونوں طرح سے یہ حاصل کیے جاتے ہیں. لیکن بنیادی مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کو تعداد بڑھانے سے روکے رکھیں اور ان کو ہلاک کر دیں, ان کو قتل کریں, ان کو ختم کریں. تو یہ جو اینٹی بایوٹک ہے اس میں خاص طور پر حوالہ دینا چاہوں گا الیگزینڈر فلیمنگ کا. الیگزینڈر فلیمنگ وہ سائنٹسٹ تھا جس نے پہلی مرتبہ اینٹی بایوٹکس کی دریافت کی تھی, اور میرے خیال میں اگر ہم طب کی تاریخ, میڈیسن کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں یہ سب سے اہم دریافت ہے اینٹی بایوٹکس. تو الیگزینڈر فلیمنگ جو شاید وہ اسٹیفیلوکوکس نامی ایک بیکٹیریم کا مطالعہ کر رہا تھا, اسٹڈی کر رہا تھا پیٹری ڈش میں, اس نے اس کے کلچر کیا ہوا تھا وہ ان بیکٹیریا کو, اسٹیفیلوکوکس کو. اور یہاں پر فرض کر لیجیے پیٹری ڈش ہے اور اس میں یہ بیکٹیریا, اب وہ
اس کو چھوڑ کے کچھ دیر کے لیے چلا گیا تو اس پہ ایک پھپھوندی یا مولڈ آ کر جم گئی. ایک طرح کی خاص طرح کی فنگس ہوتی ہے, اس کو مولڈ کہتے ہیں. یہ بلوئش گرینش فنگس ہوتی ہے اور یہ اس کے بالکل سینٹر میں آ کے جمع ہو گئی پیٹری ڈش کے, اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو اس کے ارد گرد کی جو جگہ تھی یہاں پر بیکٹیریا موجود نہیں تھے, یعنی کہ وہ جو بیکٹیریا تھے وہ اس سے دور بھاگ رہے تھے. اور یہ جو فنگس تھی اس کا نام تھا پینیسیلیم. اس جو مولڈ تھا یا جو فنگس تھی ان کا نام تھا پینیسیلیم فنگس تھی, جو اس نے شناخت کی, اور اس نے اندازہ لگایا کہ اوہو یہی وہ چیز ہے جس سے کہ بیکٹیریا دور بھاگ رہے ہیں, اور یہ چیز بیکٹیریا کو قتل کرنے میں, ہلاک کرنے میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے اس نے جس سے کمپاؤنڈ الگ کیا وہ کہلایا پینسلین یا پینیسیلین. پینیسیلین ہم اس کو کہتے ہیں, پینیسیلین. آپ جانتے ہوں گے پینسلین کے انجیکشنز وغیرہ لگتے ہیں. تو یہ 1920 1920 کے عشرے کے آخری برسوں کی بات ہے, اور جب دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی, اور تب جو اینٹی بایوٹکس تھیں وہ پہلی مرتبہ استعمال میں لائی گئیں. اور یہ جو بیکٹیریل انفیکشنز ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس ان کا کوئی واضح علاج نہیں تھا. لائم ڈیزیز اور یا اس طرح کی ٹیوبرکلوسس وغیرہ کی ٹریٹمنٹس اس وقت تک اویلیبل نہیں تھی, لیکن جب اینٹی بایوٹکس کی دریافت ہو گئی تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایک کر کے ان ساری بیماریوں کے علاج ہمارے سامنے آتے چلے گئے. اور ایک جنرل آئیڈیا اینٹی بایوٹک کا بس یاد رکھیے کہ اینٹی بایوٹک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ بیکٹیریا کو قتل کرنے کے, ہلاک کرنے میں کام آتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے جلد میں, ہمارے جسم میں اتنے بیکٹیریا ہوتے ہیں, ہمارے فائدہ بھی پہنچاتے ہیں, ہمارے جسم, ہماری کھال کو سافٹ رکھتے ہیں, تھوڑا تھوڑا سا چکنا رکھتے ہیں, خشک ہونے سے بچاتے ہیں. تو نہ تو یہ برے ہیں نہ یہ بہت اچھے ہیں, یہ ان کے درمیان کی کوئی چیز ہے. اور مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے اسٹار ٹریک کا, کہ وہاں اس میں کچھ ایک آپ نے دیکھا ہوگا اس میں عجیب عجیب طرح کے انسان دکھاتے ہیں. تو جین لک پیکارڈ کا سامنا کچھ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو کہ انسان جیسے تو ہوتے ہیں دکھنے میں, لیکن ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, جو دماغ کا پچھلا حصہ ہوتا ہے, وہاں پر کوئی بگ موجود ہوتی ہے, کوئی انسیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کو متاثر کرتے ہیں, اور ان سے نکل کے یہ انٹرپرائز جو اسٹار شپ تھی اس کے دوسرے جو عملہ ہوتا ہے اس کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کو بڑا عجیب و غریب اور ایلین قسم کا آئیڈیا لگ رہا ہوگا کہ کوئی چیز اس طرح سے ہمارے دماغ کو متاثر کرے. فلم کی حد تک تو ٹھیک ہے, آپ کہہ دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیکٹیریا اتنی بڑی تعداد میں ہمارے اندر اور ہمارے ارد گرد موجود ہیں کہ یہ واقعی ہمیں بھی متاثر کر سکتے ہیں, اور بعض دفعہ ہمارے دماغ کو بھی متاثر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو میں بھی اس وقت جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے اپنے ساتھ خربوں بیکٹیریا موجود ہیں, اور اگر یہ خدا نخواستہ بیکٹیریا کا عمل بڑھ جائے تو یہ ہمارے دماغ تک کو متاثر کر سکتے ہیں. شیزوفرینیا کی مثال ہے جس کو ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے. لائم ڈیزیز جو ہے اگر اس کی بیماری زیادہ بڑھ جائے تو یہ بھی ہماری دماغی حالت کو متاثر کر سکتی ہے, دماغ میں خلل پیدا کر سکتی ہے. اور غرض یہ کہ صرف دماغ ہی نہیں بلکہ ہمارے جسم کے ہر حصے کو یہ متاثر کر سکتے ہیں, لیکن اس 10% یا 2000 ٹریلین بیکٹیریا کے بغیر جو ہے شاید ہمارا اپنا وجود بھی کوئی